الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المکتوبات۔ محترم سامعین، آج کے موضوع میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پنجگانہ نماز کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ نمازوں کے بعد دعا مانگنا یا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ہے۔ آئیے آپ ایک طرف سے کئی حدیثیں ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث سے میں یہ مذکور ہے الفاظ سماعت کیجیے کہ قال قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل آخر ودبر الصلاة المکتوبات۔ فرمایا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخر حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ یہ آپ کو حدیث جامع ترمذی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 183 کے اندر موجود ہے۔ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یرا بیاض ابطیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، آپ دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ یہ بھی الجمع بین الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 483 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع يده في الدعاء لم يهتهما حتى يمسح بهما وجهه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے تو انہیں گرانے سے پہلے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیتے تھے۔ یہ حدیث جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 پہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وسلم جب دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے تو انہیں گرانے سے پہلے اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیتے تھے۔ عن سعید بن یزید عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدہ مسح وجہہ بیدیہ۔
حضرت سعید بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو ہاتھوں کو اٹھاتے اور آخر میں اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216 پہ موجود ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ ان فضل بن عباس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشى وتضرع وتمسك وتقنع يديك۔ يقول يرفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونها وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا۔ حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 2 رکعت ہے، ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھنا ہے، عاجزی انکساری اور مسکینی ظاہر کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کی طرف اس طرح اٹھاؤ کہ ان کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہوں اور کہو اے رب اے رب، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ایسی ہے یعنی ناقص ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 میں یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدہ بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الولید بن ولید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کرنے کی حالت میں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی اے اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما۔ یہ حدیث بھی المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 22 میں موجود ہے۔ ام محمد بن ابی یحییٰ قال رأیت عبداللہ بن الزبیر ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته۔ حضرت محمد بن ابی یحییٰ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پوری کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فارغ ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگتے تھے، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔ یہ حدیث بھی المجمع الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 22 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سے احادیث موجود ہوتا ہے اور ہم لوگ کم علمی کی بنیاد پر محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز حدیث میں نہیں، قرآن میں نہیں۔ اپنے علماء سے اور احادیث کی کتابوں سے، مسائل کی کتابوں سے دیکھنا چاہیے، غلط فہمی میں مبتلا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔